فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر سماعت جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ کن وجوہات کی بنا پر شہریوں کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا جاتا رہا ہے، اور اس پر بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں تمام ججز صاحبان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ فوج نے کیسے الزام لگایا کہ ان لوگوں نے جرم کیا ہے، ٹرائل چل رہا ہے تو فوج کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کر دو۔ چیف جسٹس نے بھی اس پر ریمارکس دی۔ انہوں نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نے ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ 21ویں آئینی ترمیم کیس میں عدالت نے کہا تھا کہ فوجی عدالتیں مخصوص حالات کے لیے ہیں۔ اس فیصلے میں جنگی حالات جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ وکیل احمد حسین نے کہا کہ میرے علم میں نہیں کہ موجودہ حکومت کا موقف ہوگا کہ آج کل جنگی حالات ہیں۔ سماعت کے دوران مزید بھی ریمارکس سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے ہی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں۔ تو توصیف یہ بڑی اہم سماعت ہوئی ہے۔ بالکل، اور اس میں بڑے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں، اور کل کی سماعت کا حوال بھی ہم نے ناظرین کو بتایا تھا، اور یہ 9 رکنی بینچ تھا جو کہ اب 7 رکنی بینچ رہ گیا ہے، اور وہ اب اس پر سماعت کر رہا ہے۔ اور کن وجوہات کی بنا پر شہریوں کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا جاتا رہا ہے، جسٹس عائشہ ملک نے یہ استفسار کیا، اور فوج نے کیسے الزام لگایا کہ ان لوگوں نے جرم کیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ PNN آسیہ کوثر۔ آسیہ کوثر سے مزید تفصیلات لے لیتے ہیں۔ آسیہ کوثر، بتائے گا مزید کیا عدالتی کارروائی ہوئی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں یہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے، اس کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کا آج آغاز ہوا، تقریباً 9:30 بجے جو ہے صبح، اور اب تقریباً 3:15 بجے کے قریب یہ سماعت جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ درمیان میں ایک دفعہ جو ہے وہ 15 منٹ کا وقفہ لیا گیا، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کا جو ہے وہ جمعے کی نماز کا بھی وقفہ لیا گیا، اور اس کے بعد اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر یہ تقریباً 6 گھنٹے کی طویل سماعت تھی، جس میں جو ہے وہ مختلف وکلاء کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے، اور آخر میں آج اٹارنی جنرل کے دلائل بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آج دلائل دیے گئے وکلاء کی جانب سے، فیصل صدیقی وکیل جو تھے ان کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا، انہوں نے دلائل دیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وکیل احمد حسین کی جانب سے دلائل دیے گئے، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل نے ایک تفصیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ کس صوبے میں کتنے جو ہیں وہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی بھی کم عمر بچہ یا خاتون جو ہے وہ ملٹری کی کسٹڈی میں اس وقت نہیں ہے۔ 2 بچے انہوں نے کہا ہے کہ KPK سے جو ہے جنہیں گرفتار کیا گیا تھا ان کے حوالے سے، ان میں سے ایک بچے پر ڈاؤٹ تھا کہ شاید اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے، تو اس کا بھی ٹیسٹ کروایا گیا ہے، اور اگر ٹیسٹ میں وہ بچہ جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر ثابت ہوتا ہے تو اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اٹارنی جنرل کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ جو ہے وہ وکیل فیصل صدیقی جو کہ سول سوسائٹی کے وکیل تھے، ان کی جانب سے جو دلائل دیے گئے، تو ان کا بھی تمام تر جو آج کے دلائل تھے وہ اسی نقطے کے گرد گھومتے رہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، اور سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ سول عدالتوں میں ہونا چاہیے، نہ کہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے، جس پر ججز کی جانب سے مختلف سوالات کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے آرمی ایکٹ کا بھی جو ہے وہ ریفرنس دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وکیل احمد حسین جو کہ جواد خواجہ کے جو ہیں وکیل تھے، ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے، انہوں نے بھی آرمی ایکٹ کا ریفرنس دیا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عدالت کی جانب سے جب مختلف سوالات کیے گئے تو چند ایک اہم سوالات جو ہیں وہ عدالت کی جانب سے اٹھائے گئے۔ جب آرمی ایکٹ کو پڑھ کر سنایا گیا وکیل احمد حسین کی جانب سے، تو ججز کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آئین یہ کہتا ہے کہ آپ جو آرمی ایکٹ ہے اور سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو نہیں چھیڑ سکتے، تو ایسے میں اس کی شکوں کا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے کہ کچھ حالات میں جو ہے وہ آرمی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سویلینز کا ٹرائل کر سکتی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ کس طریقہ کار کے تحت اور کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک جو وکیل فیصل صدیقی تھے ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 15 مخصوص لوگوں کی حوالگی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا، تو اس پر بھی ان کی جانب سے جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے جو ہے وہ استفسار کیا گیا کہ کس طرح سے جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 15 مخصوص لوگوں کی حوالگی کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور کس قانون کے تحت جو ہے ان 15 لوگوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ بے گناہ تھے۔ آج تمام تر سماج جو ہے وہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتی رہی۔ آرمی ایکٹ کی مختلف شکیں جو ہیں وہ عدالت کے اندر کمرہ عدالت کے اندر جو ہے وہ ججز کو پڑھ کر بھی سنائی گئی، اور ان کا حوالہ بھی دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسی طرح ہم سیکرٹ آفیشل ایکٹ کی بات کریں تو اس کا بھی جو ہے وہ ریفرنس دیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے بھی اینڈ پر آ کر جو ہے وہ تمام تر دلائل جو ہیں وہ دیے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فاضل بینچ کی جانب سے اٹارنی جنرل سے یہ کہا گیا تھا کہ MPO پینل کوڈ آرمی ایکٹ ملٹری ایکٹ کے تحت جو بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کا ریکارڈ پیش کیا جائے، تو اس حوالے سے پھر کیا پیش رفت ہوئی آج؟
हवाले से भी जो है वो आज अटॉर्नी जनरल ने जो है वो तमाम तर तफसीलात इस वक्त जो है वो अदालत को मुहैया कर दी है और उसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि ताहाल किसी बच्चे को या किसी भी खातून को जो है वो मिलिट्री की कस्टडी में नहीं रखा गया। जो बाकी डिटेल्स थी उसमें जो है वो अटॉर्नी जनरल ने दलाइल के देते हुए ये बताया कि इंसदादी दहशतगर्दी के कानून के तहत 141 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। सिंध में 172 अफराद जो हैं वो इस वक्त जुडिशल तहवील में हैं। 345 अफराद जो है वो गिरफ्तार हुए और 70 को रिहा कर दिया गया है। MPO के तहत 117 अफराद को जो है वो जुडिशल करके तहवील में लिया गया है। 102 अफराद फौज की तहवील में है और फौज की तहवील में कोई खातून और कोई कम उम्र बच्चा और ना कोई सहाफ़ी और ना ही वकील जो है वो शामिल है। ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत में पेश की गई है। वो तो मुलतवी हो गई है, पीर को होगी, लेकिन ये भी बताइएगा जो दरख्वास्त गुजार हैं, 3 दरख्वास्त गुजार हैं, तो उनके तमाम तर वकला ने दलाइल दे दिए या कोई दरख्वास्त गुजार का वकील रह गया अभी दलाइल से? जी बिल्कुल, एक जो है वो अब ऑलमोस्ट जो है वो तमाम दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम वकला जो है वो दलाइल दे चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने जो रिपोर्ट पेश करनी थी और जो अपना मौक़िफ़ देना था वो भी दे चुके हैं। अब पीर के दिन तक जो है वो समाअत मुलतवी की गई है और पीर के दिन सलमान अकरम राजा की जानिब से जो है जो कि वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया जाएगा और उन्हीं के दलाइल के साथ जो है वो समाअत का आगाज़ होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी इंदिया दिया है कि उम्मीद ये कर रहे हैं कि मंगल तक जो है वो इस केस का कोई ना कोई फैसला सामने आ जाएगा। या मैं आपको ये भी बताऊँ कि आज जो है वो 2 दरख्वास्त गुजारों के वकला की जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए हैं और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी जो है वो दलाइल भी दिए गए हैं और उनकी जानिब से जो रिकॉर्ड उनसे तलब किया गया था कि अब तक कितने लोग जो हैं वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं, उस हवाले से भी रिकॉर्ड जो है वो अदालत को फराहम किया जा चुका है। उम्मीद जो आज समाअत के आगाज़ की अगर हम बात करें तो आज चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत के आगाज़ में ये कहा गया था कि आज का दिन जो है वो दरख्वास्त गुजारों के लिए मुकर्रर किया गया है। आज की समाअत दरख्वास्त गुजारों के लिए मुकर्रर की गई है और आज तमाम दरख्वास्त गुजारों को सुनेंगे चाहे 3 ही क्यों ना बच जाएं। और ऐसा ही हुआ कि यानी कि तकरीबन 3:15 बजे जो है वो उन दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल हुए, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल को सुना गया और अब जो है वो सलमान अकरम राजा पीर के दिन जो है वो दलाइल देंगे और उन्हीं के दलाइल से समाअत का आगाज़ होगा और उम्मीद ये की जा रही है कि मंगल तक शायद इस केस का कोई हतमी फैसला सामने आ जाएगा। ठीक है, मंगल तक कोई हतमी फैसला सामने आ जाएगा। सलमान अकरम राजा जो हैं वो अब पीर को दलाइल देंगे। बहुत शुक्रिया आसिया कौसर, हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी।